सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। केपी में शरह जो हमने देखी ज़ाहिर वायरस की और वो उसके बाद तेज़ी से बढ़ी जलसों के बाद, तो आप अब हुकूमत जो है वो क्या फ़ैसला करने जा रही है, क्या गौर कर रही है? अगर ये वबा इस तरह फैलती रहती है सूबे में तो मज़ीद क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया, बड़ा ये इम्पोर्टेंट आपने इशू रेज़ किया है। खैबर पख्तूनख्वा में जो केसेस है उसमें बतदरीज बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मैं अगर आपको सिर्फ कल की स्टेटिस्टिक्स बताऊं, क्योंकि आज की आएगी शाम को, तो 419 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 10 डेथ्स हुई हैं, यानी 10 पीपल आर डाइड। और ये इस तरह की सिचुएशन में अगर आप टोटल नंबर को देख लें तो 48,000 से ज़्यादा लोग क्रॉस कर गए। हमारी जो कैपेसिटी है वो भी जो ओवरऑल हम यूज़ कर रहे हैं वो तक हमारी कैपेसिटी पहुंच गई है हॉस्पिटल्स की और लैब्स की। तो ये सिचुएशन बड़ा वॉरिसम है। जो आपने जलसों की बात की, उसके बाद जो मिक्स हमने मैसेजेस दिए हैं लीडरशिप ने जो मुख्तलिफ जमातों की है, उससे लोगों में अब ये बात आ गई है कि जी इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप जलसे में जाएं, अगर आप बाहर जाएं, अगर आप लोगों से मिलें। जैसे अभी ये हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे कि लोगों ने इसको अब केयरलेसली लेना शुरू कर दिया है। तो हम तो अपनी कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं। आज भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब सुबह से वो हमारी कैपेसिटी एनहांसमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। हम जो कोविड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हैं उनको अभी आपके पास सिचुएशन क्या है वेंटिलेटर्स की, बिस्तरों की? एचडीयू में यानी जो हमारे ऑक्सीजन के यूनिट्स हैं उनकी सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 80% क्रॉस कर चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। हम जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं जिनको फर्स्ट वेव के बाद हमने बंद कर दिया था उसको भी रीओपन कर रहे हैं। मुख्तलिफ अजला में बिलखुसूस जो अर्बन सेंटर्स हैं उसमें रिपोर्ट्स बड़ी अलार्मिंग है। तो ज़्यादा कैपेसिटी हम यूटिलाइज कर चुके हैं और उसके बाद जो है अब और हमारे जो PIC एक इंस्टीट्यूट है हम उसको खोल रहे हैं और हमारे कोविड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं उन सब के ऊपर हमारा काम जारी है। तो खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन बड़ी वॉरिसम। तो कामरान साहब, अब यही जो सूरत हाल है 80% बढ़ चुके हैं अस्पताल, आगे आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? जो गैदरिंग्स हैं उनके हवाले से क्या आप लोग फैसला करने जा रहे हैं? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैसे कहा था कि ये सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो इसकी ज़िम्मेदारी अल्टीमेटली उन लोगों के ऊपर जाएगी जिन्होंने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। तो उसी तरफ सिचुएशन जारी है। देखें, अगर कभी भी किसी भी सिचुएशन में हमारी कैपेसिटी 100% से बढ़ जाती है तो हमें अल्टीमेटली सख्त डिसीजंस लेने होंगे। जैसे कि हमें शायद लॉकडाउन में तेज़ी लानी पड़े, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़े। तो ये सारी चीजें अब फिर मजबूरी की हालत में रोजाना की बुनियाद पे NCOC की मीटिंग्स हो रही हैं, वो सिचुएशन को डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, हम हॉटस्पॉट्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो ओवरऑल हमारी इन्फोर्समेंट है उनकी भी कैपेसिटी एग्जॉस्ट होने का खतरा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में फिर आप लॉकडाउन की तरफ या स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी को भी आप फिर उसी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारी सिचुएशन है। मैं किसी किस्म की नाउमीदी नहीं फैलाना चाह रहा, लेकिन हालात जिस नहज पर हैं वो आप सबके सामने। बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान मंगश साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ज़ाहिर है ये पूरे मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, अगर यही सूरत हाल तो आपकी क्या तजवीज़ है वज़ीर आज़म को? क्या उनको मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन हमें कुछ मेजर्स मेरे ख्याल से फौरी तौर पे लेने चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी हवाई जहाज़ जो हैं आपके जितनी लोकल फ़्लाइट्स हैं वो भरी हुई जा रही हैं, और जबकि मार्च अप्रैल में जब हमने लॉकडाउन किया था उस वक्त एक सीट बीच में खाली होती थी और थोड़े से किराए बढ़ा दिए गए थे। तो अगर आप एक सीट खाली कर दें और 30% किराए दोबारा बढ़ा दें तो एक तो क्योंकि बंद जगह पे बैठे रहते हैं, 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे सफ़र होता है, तो उसमें फैलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ये तो फौरी तौर पे कर सकते हैं। दूसरे जो है जो बसेस वगैरह के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी इसमें सूबाई हुकूमतों का काम है, क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये जो पूरा हेल्थ सेक्टर है ये अब सूबों के पास है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें तो सूबाई हुकूमतों को चाहिए
کہ بسز کے اندر بھی جو پیکڈ بسز جا رہی ہیں اور جن میں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے وہاں بھی بہت بڑا خطرہ ہے کہ اس کے پھیلنے کا. اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ سرکٹ بریکرز جس کو کہتے ہیں لگانے پڑیں. سرکٹ بریکرز کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ کسی شہر میں یا کسی علاقے میں تو وہاں پہ کمپلیٹلی 3 ہفتے یا 4 ہفتے کے لیے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کچھ علاقوں میں کرنا پڑے. لیکن مکمل لاک ڈاؤن سے جو اقتصادی حالت پہ بہت خراب ہوں گے اور خاص طور پہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو I don't think that is an option presently for us. ڈاکٹر فیصل احمد صاحب آپ کی کیا تجویز ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ کیا حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے فیصلوں پر؟ So I completely agree with Dr. Atta کہ I think ابھی فی الحال کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا ٹائم نہیں ہے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. البتہ ایک چیز جو کہ آئی تھنک تھوڑی سی اور گورنمنٹ کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ اپنی جو میسیجنگ ہے اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا چاہیے, لوگوں کو تھوڑا سا بتانا چاہیے کیا کیا مسئلے ہو رہے ہیں. اور جو مکس میسیجنگ چل رہی ہے کہ جلسے بھی چل رہے ہیں مگر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کراؤڈنگ نہ کریں, تو یہ تھوڑا سا آئی تھنک اگر کریں تو لوگوں کو شاید تھوڑی سی اور اچھا لاک ڈاؤن نہ کریں ڈاکٹر فیصل محمود صاحب, ایٹ لیسٹ فائن کریں لوگوں کو, بڑے فائنس کریں. اگر جو ماسک نہ پہنے, سوشل ڈسٹینسنگ نہ کرے, حکومت ایٹ لیسٹ فائن کرنا شروع کرے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو فائننگ از آلویز اے گڈ آئیڈیا, مگر یاد رکھیں فائننگ کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے پیسہ لیا جا رہا ہے, کرپشن والی بات شروع جاتی ہے, فائن کے پیسے کدھر جائیں گے, کس کے پاس جائیں گے, تو یہ والے مسائل بھی ہوتے ہیں. مگر آئی تھنک فائننگ ایٹ لیسٹ ماسک کے لیے تو از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. بالکل ایسا ہی ہے. لغاری صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اگر یہ چیز ہو کہ جو شخص ماسک نہ پہنے پبلک پلیسز پر اس پر فائن کیا جائے, لیکن وہ ہو کیسے ممکن؟ نمائندے ایسے حکومتی نمائندے وہاں پر موجود ہوں, کوئی ایسی فورس ہو جو دیکھے, چیک اینڈ بیلنس رکھے اس چیز پر؟ صحیح بات ہے. اور ایک ایسی سوسائٹی میں جو بہت زیادہ وہ کلاس سوسائٹی ہے, بڑا طبقاتی سوسائٹی ہے, اور بعض لوگ جو ہیں اپنی حیثیت کا مظاہرہ کر کے وہ قانون کو اپنا تابع سمجھتے ہیں. ان کو آپ کیسے کہیں گے کہ جی نہیں آپ نہیں کریں, اور وہ اپنی جیب سے کارڈ نکال کر یوں سامنے رکھیں گے بھئی میں فلاں آدمی ہوں, تو بیچارہ جو بھی وہ قانون کو نافذ کر رہا ہے وہ تو بھاگ کر پیچھے ہو جائے گا, ہٹ جائے گا کہ میں نہیں کر سکتا. لیکن ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں ہیں. اب حکومت کو یہ خود سوچنا ہے کہ وہ کتنا آگے اس ساری صورتحال میں اگلے اقدامات کیا کر سکتی ہے. اگر یہ بڑھتا ہے اور رفتار اس کی اور زیادہ تیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ کو لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا. پھر یہ آپ نے سوچنا ہوگا کہ ان بازاروں کا کیا کریں جہاں پر بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے اور وہاں ایس او پیز کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں عبادات ہوتی ہیں تو ہماری عبادت گاہوں میں, مساجد میں بھی ہجوم ہوتا ہے. اگرچہ علماء کرام اس کی وہ کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب عبادت کے لیے آپ نہ جاؤ جب تک کہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کا جو سرکاری حکم ہے وہ نہ ہو, تو آپ روک بھی نہیں سکتے ہیں. تو اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کیا, یعنی میں یہ نہیں, مجھے کبھی بھی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے اگر کسی ایک شخص نے کوئی ایک چیز بازار سے خریدنی ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ اس میں جو ہے پوری ہجوم کی صورت میں نکلے, خاندان کا خاندان نکل پڑے اور پھر 50 جگہوں پر وہ چیز دیکھتا پھرے اور 51 ایک جگہ پر جا کر جو ہے وہ 51ویں جگہ پر جا کر کہے کہ جی ہاں یہ بھی بس ٹھیک تو نہیں ہے. لیکن تو غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنا یہ بھی غیر سنجیدہ رویہ ہے ہمارا, کیونکہ ہم اس وبا کو سیریس لے ہی نہیں رہے نا لغاری صاحب. بالکل ایسا ہے, لوگ اس بات کا خیال بہت کم کر رہے ہیں, لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے. اور بعض علاقے ایسے ہیں جو بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں اور بعض کلاسز بھی ایسی ہیں, اگر غریب طبقے میں یہ پھیل جاتا ہے تو ہمارے پاس کوئی صورتحال نہیں ہوگی کہ کیسے اس سے نکلیں. اگرچہ یہ میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ یہ ذات پات کو اور نسل کو اور رنگ کو اور سوشل سٹیٹس کو نہیں دیکھ رہا ہے, یہ کرونا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اگر یہ بڑھ رہا ہے, ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں 5000 جگہوں پر, میں بھی شہر میں ہوتا ہوں, مجھے اس دوران میں تو موقع نہیں ملا کہ پنجاب کے شہروں میں جا کر دیکھوں, لیکن میں نے کراچی میں بھی کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن کو میں سمجھ نہیں سکا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. مجھے اب تک میں اپنی کوتاہ فہمی کا اور کج فہمی کا میں اعتراف کرتا ہوں, مجھے آج تک یہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے
وہ سمجھ نہیں آیا کہ کیسے ہوتا ہے اور کہاں پر ہوتا ہے اور کس طرح نافذ ہوتا ہے اور کون نافذ کرتا ہے اور اس کے نافذ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ظاہر یہ انتظامیہ کی غفلت ہی کہیں گے نا کہ جو حکومت تھی جو یہ اقدامات کر رہی ہے وہ اس طرح سے کر نہیں پا رہی ہے، اور وہی بات کہ کہا تو جاتا ہے کہ فلاں جگہ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن یا سمارٹ لاک ڈاؤن، لیکن جو امپلیمنٹ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ دوبارہ ذرا ویکسین کی بات میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب ایک انجیکشن آیا تھا جو کہ پہلی جو لہر تھی اس میں خاصا کارگر ثابت ہوا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پھر بلیک میں بکنا شروع ہو گیا، اس کی دستیابی نہیں ہوئی، حکومت سطح پر اس آواز بلند کی گئی تو حکومت نے اس کا نوٹس تو ضرور لیا، لیکن اس کے باوجود اس کی قیمت کم نہ ہو سکی۔ ویکسین کے حوالے سے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب ویکسین پاکستان میں آئے گی تو کیا وہ دستیاب ہوگی اس طرح، اس کی درجہ بندی حکومت کس طرح کرے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ویکسین کو لگانے میں بھی لوگ غلط استعمال کریں اور اپنا فائدہ دیکھیں اس میں؟ جی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہورڈنگ شروع ہو گئی تھی، جو ڈیکسامیتھاسون، ریمڈیزیویر اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں بازار میں شارٹ فال ہو گئی تھی اور اس کے پرائسز بڑھ گئے تھے جو یہ آئے تھے۔ حالانکہ بہت زیادہ یہ افیکٹو نہیں تھی چیزیں، مارجنلی ان کا فائدہ تھا لیکن بہت زیادہ فائدہ نہیں تھا ان کا، لیکن پھر بھی یہ پرابلم پیدا ہو گیا تھا۔ ویکسین جو ہیں مجھے امید ہے کہ حکومت اس کو باقاعدہ ہاسپٹلس کے نیٹ ورک کے تھرو اس کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوشن کریں گے۔ کچھ پیسے بھی حکومت نے الگ رکھے ہیں اس کے لیے ایکوائر کرنے کے لیے ویکسینز، اور اس کی جو ترجیحات بھی اناؤنس کی ہیں کہ ہم سب سے پہلے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کو پہلے دیں گے، اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو سسپٹیبل پاپولیشن ہے، جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو دیں گے، پھر باقی لوگوں کو دیں گے۔ تو پلان بڑا اچھا ہے اور اس میں ہمیں صوبوں کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو مل کر تعاون کر کے ایک ہو کے ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی۔ تو مجھے بہت امید ہے کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے اس کے خلاف جو کہ اس سے ہم لڑ سکیں، اور کوئی دوائی نیا ڈرگ آنے میں بہت عرصہ لگے گا۔ اس کے خلاف جو ایگزسٹنگ ڈرگز ہیں اس میں اندھیرے میں تیر چلائے جا رہے ہیں، کیونکہ جو FDA اپروو ڈرگز ہیں، چاہے وہ ملیریا کے خلاف ہیں یا اینٹی وائرل ہیں یا اینٹی بایوٹکس وغیرہ ہیں، کہ شاید اس میں فٹ آ جائے، لیکن ابھی تک بہت زیادہ کامیابی نہیں ہو پائی ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ویکسین ابھی 5-6 مہینے دور ہے، اگلے سال کے وسط تک میرے خیال سے بڑے پیمانے پہ اویلیبل ہوگی، سیکنڈ کوارٹر آف نیکسٹ ایئر۔ لیکن ابھی جب یہ 4-5 مہینے آپ کو گزارنے ہیں، اور ان گزارنے کے لیے آپ سب سے اہم چیز ماسک پہنیں، نمبر 1، نمبر 2 اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، نمبر 3 کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ آپ کو کسی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے آج، آپ خالی یہ اتنی سی احتیاط کر لیں تو بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی رسک کے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔